ابر رحمت برس گیا، ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا، گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز آندھی اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش، طوفانی ہواؤں سے قائد اعظم یونیورسٹی کی کینٹین کا شیڈ گر گیا، کالی گھٹاؤں نے دن میں رات کا منظر پیش کر دیا، مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، مری اور گلیات میں سیاہ گھٹاؤں کا راج، ماگلا روڈ اور اطراف میں یالہ بارش سے سڑکیں سفید ہو گئیں۔ این ڈی ایم اے کی موسمی صورتحال پر ایڈوائزری جاری۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادلوں کی آنکھ مچولی۔ گجرانوالہ گجرات میاں والی میں بارشیں، چند گھنٹوں کی بارش نے تباہی مچا دی، شہر اور گرد و نواح میں ہونے والی بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا، آندھی کے باعث دن میں بھی رات کا گمان ہونے لگا، تیز ہواؤں سے درخت اور بجلی کے پول گر گئے، 150 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے، درجنوں علاقے بجلی سے محروم، پشاور، سوات، مینگورہ، گرد و نواح میں بھی آندھی اور موسلا دھار بارشیں، مینگورہ ندی میں شدید طغیانی پانی سڑک پر آ گیا، بارش اور ژالہ باری سے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا، سوات میں مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، کرم، کوہاڑ، بنوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں طوفان نے تباہی مچا دی، 9 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے، جہلم میں دیواریں اور درخت گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 10 زخمی، گجرانوالہ میں دیوار اور سائن بورڈز گرنے سے خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے، مختلف علاقوں میں چھتوں پر نصب سولر پلیٹس، ہورڈنگ بورڈز گرنے اور شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز کے نقصانات بھی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اپر مال میں 2، لکشمی چوک، مغل پورہ، تاج پورہ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ، بارش کے باعث فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی غائب۔ موسم خراب، ابتر صورتحال، لاہور میں تیز آندھی اور طوفانی بارش کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، کراچی سے لاہور کی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی، پائلٹ نے بڑی مہارت سے طیارے کو واپس اڑایا، فلائی چنا کی، کراچی سے لاہور جانے والی پرواز کا رخ دوبارہ کراچی موڑ لیا گیا، موسم کی خرابی کے باعث پی آئی اے کی اسلام آباد لینڈ کرنے والی پرواز کا رخ بھی واپس موڑ دیا گیا، پی آئی اے کی پرواز اسلام آباد کو موسم خراب ہونے کے باعث لاہور سے واپس بھجوا دیا گیا، ایئر بلو کی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز کو رن وے سے واپس بلا لیا گیا۔ پنجاب میں طوفانی بارش اور آندھی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم، راولپنڈی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے پر اظہار تشویش، انتظامی افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت، کہا شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے پانی کی نکاسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ مشرق وسطی بحیرہ عرب میں موجود ہواؤں کا دباؤ شدت اختیار کر گیا، ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل، محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کراچی سے تقریباً 1058 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے، بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے ساحلی علاقے کوکن سے آج دوپہر کے قریب ٹکرا سکتا ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے کو ڈپریشن سے کوئی خطرہ نہیں، سسٹم کمزور ہونے کے بعد ہیٹ ویو کا امکان بھی ختم ہو جائے گا، سمندری ہوائیں کراچی میں بحال رہیں گی۔ مارکہ حق میں کامیابی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جانب سے عشائیہ، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت کی شرکت، آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور مسلح افواج کے اعلیٰ افسران شریک، آپریشن بنیان المرصوص کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین، مسلح افواج کی ثابت قدمی اور پاکستانی عوام کے غیر متزلزل حوصلے کو بھی سلام، فیلڈ مارشل نے نوجوانوں اور میڈیا کو آہنی دیوار قرار دیا، عشائیے میں شریک شرکاء نے مسلح افواج کی قربانیوں اور جرأت کو سراہا، فیلڈ مارشل نے بنیان المرصوص میں مسلح افواج کی کوارڈینیشن کو بھی سراہا۔
भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त, पाकिस्तान ने दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल कर दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली रिपोर्ट का इजरा कर दिया। रिपोर्ट में 3 निकाती जामे हिकमत अमली तजवीज़ की गई। वाज़ेह किया गया कि मोदी के अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी मिली। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतहर्रिक सिफारतकारी की जाए और दरियाए सिंध के पानी के मुआहदे पर तख्लीकी कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए। भारत के आरएसएस हिंदुत्व निज़ाम को मगरिब की बैनुल अक़वामी अदालतों में चैलेंज किया जाए। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज में कमी, मुआशी इस्लाहात पर कारबंद रहने पर जोर दिया गया। महंगाई की सालाना 5 से 7% हदफ रखने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान से बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी छिमाही में होगा। IMF के मुताबिक बजट तजावीज़ पर बातचीत आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। आइंदा माली साल के बजट में ताखीर 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान वजारत खजाना की तस्दीक, इक्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे कबल विफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। जरा के मुताबिक IMF के साथ बजट के अदा पर इत्तफाक राय नहीं हो सकता। बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और आवाम को भी रिलीफ देंगे। सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान अमीर ज़मीर की क़यादत में वफ़द की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना था कि आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत मुतासिर हो। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। हम दयामीर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 30 मई तक ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार, सिफारती ताउन पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 29 मई को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। भारत रियासती दहशत गर्दी बंद करे और बाबानी मुज़ाकरात का आगाज करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कौंसलर साइमा सलीम का भारत को दो टोक पैगाम। सलामती काउंसिल के खुले मुबाहिसे के दौरान हिंदुस्तान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, भारत ने एक भारत गुमराह कुन मालूमात, इन्हिराफ और इनकार का सहारा लिया। भारत की जानिब से गोल मोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरियों के बेदवे कत्ल और जख्मी करता है। पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके शहरियों को निशाना बनाता है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की कोई शक नहीं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं भारत का रवैया लाकानूनियत के एक तसलसल का मजहर है। आर्मी बरादरी किसी सूरत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. People that you know who they are still not caught. But the operation you mentioned, it's still ongoing. No. बैनुल-अक़वामी मीडिया के आगे भारतीय वज़ीर ख़ारजा लाजवाब हो गए।
بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاک بھارت کشیدگی میں امریکی کردار اور پہلگام واقعے سے متعلق غیر ملکی صحافی کے سوالوں پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ دوران انٹرویو غیر ملکی صحافی نے بھارتی وزیر خارجہ سے سوال کیا کہ کیا پاک بھارت کشیدگی امریکی صدر ٹرمپ نے ختم کرائی؟ پہلگام میں 26 افراد کے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے، کیا ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے؟ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی جے شنکر پر تنقید، فوٹیج اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگاتے ہوئے پوچھا ہے کہ ان کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ بھارتی جارحیت پر پاکستان کی مسلح افواج نے بہادری اور دلیری سے ایسا مظاہرہ کیا جس سے دشمن پسپا ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شجاعت، دور اندیشی، قیادت اور پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر کے شاہینوں کے کارنامے قابل تحسین ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تاریخی فتح سے نوازا، بھارت کے جہاز گرے، ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم آذربائیجان اور ایران کا دورہ بھی کریں گے۔ حکومت کا ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بننے والوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، ڈی پورٹ ہونے والے افراد پر ایف آئی آر درج اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ، ڈی پورٹ افراد کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پر بھی ڈالا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، پاسپورٹ قوانین کو مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے وفاقی سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ڈی پورٹ افراد پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمساری کا باعث بن رہے ہیں، ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فیض حمید کو کم سے کم 14 سال قید کی سزا ہوگی، وہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑ رہے تو دوسروں کو چھوڑ دیں گے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کی میڈیا سے گفتگو، کہا بادشاہوں کے دل بڑے اور جیلوں کے کمرے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تنزیہ گفتگو سے بانی کی تکالیف مزید بڑھ جائیں گی۔ آپ یہ خیال چھوڑ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات چیت کرے گی، اسٹیبلشمنٹ آپ سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی کے امکانات نہیں ہیں۔ لاہور کی سیشن عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوے پر کارروائی 2 جون تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت وزیر اعظم شہباز شریف جرح کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت سے پہلے شہباز شریف نے تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح میں وزیر اعظم سے سوال کیا کہ جو الزام لگایا گیا کیا وہ تحریری طور پر لگایا گیا؟ اس پر وزیر اعظم نے جواب دیا کہ جو الزام لگایا گیا وہ ٹی وی پر کئی بار کہا گیا۔ وکیل نے پوچھا پینما کیس کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ شہباز شریف نے جواب دیا کہ پینما کیس ان کے خلاف نہیں تھا، اس لیے فیصلے کا علم نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت برقرار۔ عدالت نے شہزاد اکبر کی اپیل عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی۔ شہزاد اکبر نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی بریت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ ایف آئی اے نے 2020 میں شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا۔ جسٹس مس عالیہ نیلم نے شہزاد اکبر کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس، 9 مئی کو حملے کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ سمیت 252 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ کیس کی سماعت کوٹلک پر جیل میں اے ٹی سی کے جج نے کی۔ ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا مقدمے میں نامزد 5 ملزمان دوران سماعت وفات پا چکے، 9 دیگر کو اشتہاریہ قرار دیا گیا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد باقاعدہ ٹرائل کا آغاز متوقع۔ عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے گواہوں کو طلب کر لیا۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ثانیہ شکرا گوڈ کا کیس کا فیصلہ پھر مؤخر کر دیا۔ 13 سال پرانے مقدمے میں پولیس نے ایم کیو ایم کے رئیس مما سمیت 13 ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ نہیں سنایا۔ کورٹ سرائے کے مطابق 26 مئی کو مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم رئیس مما نے ساتھیوں سمیت شکرا گوڈ کو رنگی میں پولیس وین پر حملہ کیا تھا، جس سے 3 اہلکار جاں بحق اور 27 افراد زخمی ہوئے۔
پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی طبیعت میں بہتری، اسپتال سے ڈسچارج، واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی دل کی تکلیف کے باعث پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج تھے۔ ذرائع کے مطابق 2 روز قبل ڈاکٹرز نے طبی معائنے کے بعد ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اہل خانہ اور قانونی ٹیم کا شاہ محمود کو اسپتال سے ڈسچارج کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات میں واش پروجیکٹ کے مؤثر آغاز پر اتفاق، پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت تک رسائی طریقوں کو بہتر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سیلاب متاثرہ دیہاتوں میں واش پروجیکٹ کے تحت سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ $270 بلین سے شروع ہونے والے منصوبے سے 15 لاکھ آبادی مستفید ہوگی۔ سیلاب متاثرین کے گھروں کا منصوبہ ایک جامع سماجی تبدیلی کی تحریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایتھلیٹ، جرنلسٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مونا خان اور کوچ یوسف کو گولڈ میڈل پیش کیا، 5 لاکھ روپے کے چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ایتھلیٹ مونا خان نے ثابت کیا خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں۔ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کھیلتا پنجاب پروگرام شروع کیا۔ پہلی پنک گیمز میں 1300 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لے کر ریکارڈ قائم کیا۔ مریم نواز نوجوان نسل کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں۔ مریم نواز نے باتوں سے نہیں، عملی اقدامات سے نوجوانوں کے دل جیتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان کہتی ہیں کہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے والے یوتھ کے اصل دشمن ہیں۔ مریم نواز نوجوانوں کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے نہیں، لیپ ٹاپ تھما رہی ہیں۔ مریم نواز نے نوجوانوں سے کیے تمام وعدے پورے کیے۔ پنجاب کنٹرول آف گنڈا ایکٹ 2025 کا مسودہ تیار۔ ایکٹ میں بدماشوں کی قانونی شناخت واضح۔ ایکٹ کے مطابق کسی بھی شخص کو گنڈا قرار دینے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دے دیا۔ منشیات فروشی، جوئے، بھتہ خوری یا ہراسانی میں ملوث شخص کو کمیٹی پولیس، انتظامی اور حساس اداروں کی رپورٹ یا شکایت پر گنڈا قرار دے سکتی ہے۔ خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید اور 15 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ نو فلائی لسٹ میں نام ڈالا جائے گا۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک، بینک اکاؤنٹس منجمد ہوں گے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے 7 سالہ ٹیرف کی منظوری دے دی۔ کے الیکٹرک کو بجلی ڈسٹریبیوشن بزنس میں ₹3.31 فی یونٹ کا ٹیرف دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک کو وفاقی حکومت کی مخالفت کے باوجود بجلی تقسیم اور ترسیل بزنس پر ڈالر بیس منافع کی اجازت دی گئی۔ نیپرا نے 2024 سے 2030 تک ٹیرف کی منظوری دی۔ حکومت کی جانب سے 90 سال پرانے پیٹرولیم ایکٹ 1934 میں ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمین خان کی پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی۔ کہا ترمیم کے ذریعے اسسٹنٹ اور ڈپٹی کمشنرز کو غیر معمولی اختیارات دیے جا رہے ہیں، جس کے تحت وہ کسی بھی پیٹرول پمپ کو سیل کر سکیں گے۔ مزید برآں مجوزہ قانون کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے تک ڈیلر عدالت سے بھی رجوع نہیں کر سکے گا۔ میٹرو بس کرایوں میں اضافہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کے لیے میٹرو بس کا سفر مہنگا، کرایہ ₹100 مقرر کر دیا۔ 26 مئی سے میٹرو بس کے تمام روٹس پر نیا کرایہ نافذ ہوگا۔ اورنج، گرین، بلو لائن سمیت تمام روٹس پر یکساں کرایہ، اور پہلے مختلف روٹس پر کرایہ ₹50 سے ₹90 کے درمیان تھا۔ بچوں کی جانب سے موبائل فون کے بڑھتے استعمال کے باعث محکمہ تعلیم سندھ کا سرکاری اسکولوں کے طلبہ کی آنکھوں کے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ گھروں میں بچوں کی جانب سے موبائل فون کے بڑھتے ہوئے استعمال کو دیکھتے ہوئے صوبے بھر میں سرکاری اسکولوں کے طلبہ کی آنکھوں کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم نے کراچی ڈویژن سمیت صوبے کے تمام اضلاع میں ڈائریکٹرز پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولز کو خطوط جاری کر دیے۔ فلائٹ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر پشاور کا اہم اقدام۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ہوائی فائرنگ، ڈرون
کبوتر اور پتنگ اڑانے کے علاوہ دکانوں یا اشتہارات میں ہائی بیم لیزر لائٹس کے استعمال پر بھی مکمل پابندی۔ اقدامات کا مقصد فضائی حدود میں پرندوں اور دیگر اشیاء کے باعث طیاروں کو لاحق خطرات کا تدارک کرنا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا۔ محکمہ صحت سندھ نے کورونا وائرس سے 4 اموات کی تصدیق کر دی۔ نجی اسپتال کے حکام کے مطابق گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران کورونا کے کیسز میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ مریضوں میں کھانسی، نزلہ، بخار اور جسم میں درد کی نمایاں علامات شامل۔ ماہرین صحت کا احتیاطی تدابیر کا مشورہ، رش والی جگہوں پر ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ گوادر میں خصوصی افراد کے لیے خود کفیل روزگار اسکیم کا آغاز کر دیا۔ ضلع انتظامیہ مارکیٹ کمیٹی نے ریڑیاں ضروری اشیاء کے ساتھ تقسیم کی۔ منصوبے کے تحت 30 سیلز پرسنز اور 1 ہیلپر اور 1 ڈرائیور کے ساتھ دفتر اور مارکیٹوں میں پانی کی ترسیل کا کام لوڈر رکشوں کے ذریعے شروع کر دیں گے۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کی تعداد 8,20,665 تک پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ عازمین فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے۔ مجموعی تعداد 7,82,358 ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کا فضائی، بری اور بحری پورٹس پر عازمین کے داخلے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نائلہ کیانی کو کنچن جنگا چوٹی سر کرنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ کوہ پیمائی جیسے مشکل کھیل میں پاکستانی خواتین کا ریکارڈ قائم کرنا باعث تقویت ہے۔ صدر مملکت نے نائلہ کیانی کو دنیا کی 3ری بلند چوٹی سر کرنے پر سراہا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر خاموشی جرم ہے، مظلوم فلسطینی چیخ رہے ہیں، کوئی مدد نہیں کر رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا غزہ میں فلسطینی بھوک اور بیماری سے شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی اسپتالوں پر بم برسا کر طبی عملے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو ان مظالم میں امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں غزہ کے لیے کچھ کریں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، اسرائیلی بمباری سے مزید 89 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا اور رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں 185 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ خان یونس کے المحل محلے میں ابھی تک ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوٹریس کہتے ہیں، اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فراہم کی جانے والی امداد کی اجازت آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئی فون کے بعد سیمسنگ کمپنی کو بھی وارننگ دے دی۔ کہتے ہیں سیمسنگ نے اپنی مصنوعات کی تیاری امریکہ میں نہ کی تو 25% درآمدی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صارفین کی خدمت کرنے والی کمپنیوں کو امریکی معیشت میں حصہ لینا ہوگا۔ امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت صنعتی خود کفالت ہماری ترجیح ہے۔ بیرونی کمپنیوں کو امریکی مارکیٹ تک رسائی چاہتے ہوئے یہاں سرمایہ کاری بھی کرنا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور جھٹکا، امریکی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ہاورڈ یونیورسٹی کے غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی کے فیصلے سے روک دیا۔ بوسٹن کی وفاقی عدالت نے ٹرمپ کے فیصلے کو آئین اور دیگر وفاقی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا انتظامیہ کے فیصلے کا فوری اور تباہ کن اثر یونیورسٹی اور 7,000 سے زائد ویزا ہولڈرز پر پڑا۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ، برطانیہ کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ایک سال میں 11,000 سے زائد پاکستانیوں نے پناہ کی درخواستیں جمع کروائیں۔ مجموعی درخواستوں کی تعداد مارچ 2025 تک 1,09,000 سے زائد ہو گئی۔ پاکستان کے بعد افغان شہری دوسرے نمبر پر رہے، جنہوں نے 8,069 پناہ کی درخواستیں دائر کی۔
روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع کے دوران اہم پیش رفت، دونوں ممالک میں قیدیوں کے تبادلے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل، 270 جنگی اور 120 سویلینز قیدی رہا۔ قیدیوں کی رہائی انسانی بنیادوں پر کی گئی۔ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی نگرانی میں قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل کیا گیا۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں مزید رہائیوں پر بات چیت جاری۔ امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں اٹھا لی۔ شام پر عائد پابندیوں میں 180 دن کی چھوٹ دے دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے شام کو مستحکم ملک بننے کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔ امریکی اقدامات شام کو استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ دورہ سعودی عرب کے دوران ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کے نوجوان اسکواش اسٹار اشرف عرفان کی شاندار کارکردگی، ساؤتھ آسٹریلین اسکواش چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے فائنل میں اشرف نے ملیشیا کے ڈنکن لی کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی، ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اشرف کی یہ کامیابی نہ صرف ذاتی سطح پر ایک بڑا سنگ میل ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ بھارت نے شمبن گل کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا۔ 20 جون سے شروع ہونے والی انگلینڈ کے خلاف سیریز میں قیادت کریں گے۔ بھارت نے ویرات کوہلی اور روہت شرما کے ریٹائرمنٹ کے بعد جسپریت بمراہ پر فوقیت دیتے ہوئے شمبن گل کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا۔ 25 سالہ نوجوان بیٹر انڈین پریمیئر لیگ میں گجرات ٹائٹنز کو لیڈ کرتے ہیں۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے دوسرے ایلیمینیٹر میں لاہور قلندر نے فائنل میں جگہ بنا لی۔ لاہور کی اسلام آباد یونائیٹڈ کو 95 رن سے شکست۔ 203 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 107 رنز پر ڈھیر۔ لاہور قلندرز کے شاہین آفریدی، سلمان مرزا اور رشد حسین نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پی ایس ایل کا فائنل لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ مکمل یقین ہے فائنل ہم جیتیں گے۔ تمام کھلاڑیوں نے اہم موقع پر زبردست کھیل پیش کیا۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں رسائی حاصل کرنے پر شاہین شاہ آفریدی نے پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ بڑے اسنوکر ٹورنامنٹ میں بھارت کو شکست دے کر پاکستان نے تاریخی فتح اپنے نام کر لی۔ پاکستان کے کیویسٹ بابر مسیح نے بھارتی سابقہ عالمی چیمپئن پنکج اڈوانی کو 4-1 فریم اسکور کر کے شکست دی۔ بھارتی کھلاڑی پنکج اڈوانی 3 بار آئی بی ایس ایف عالمی چیمپئن شپ جیت چکے ہیں۔ اسنوکر پروفیشنل سرکٹ میں ٹورنامنٹ کی پہلی دوسری پوزیشن پانے والے کھلاڑیوں کو انٹری ملے گی۔ بیسٹ آف 7 کے فائنل میں بابر مسیح کا سامنا چین کے کیویسٹ سے ہوگا۔